ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ آگ جو ایران کے آتش کدوں میں ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، اور نوشیروان اور تمام وہاں کے بڑے بڑے مجوسیوں کا عقیدہ تھا، جس دن یہ آگ ایک لمحے کے لیے بجھ گئی وہ دن زوال کا ہوگا نوشیروان اور ایرانیوں کا۔ ایک لمحے کو کبھی آگ نہیں بجھی۔ فتوح البلدان کے اندر علامہ بلازری لکھتے ہیں 1000 سال آگ جلتی رہی، لیکن اچانک جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، آپ ماں کے رحم سے ماں کی گود میں تشریف لائے، اسی لمحے وہ آگ بجھ گئی۔ دنیا ایرانیت پر ایک دم آتش فشاں پھٹ گیا، سارے مجوسی، سارے نوشیروانی بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کس کی آمد ہوئی کہ ہمارے زوال کی پہلی کڑی آج شروع ہو گئی؟ تو بڑے بڑے نجومیوں نے بتایا آج وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کو اللہ نے ایک مقصد دے کے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے والا دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، ساروں کو اللہ کی ذات کے آگے جھکنے کی تلقین کرنے والا، اللہ کے غیر سے مدد مانگنے والوں کو اللہ کے در پہ جھکانے والا آ چکا ہے۔ اب کہاں آیا ہے نہیں پتا، لیکن آ چکا ہے۔ کیسر روم اس کے محلات کے بڑے بڑے کنگن تھے، کبھی ہلے نہیں اپنی جگہ سے، لیکن جیسے ہی ہمارے نبی کی ولادت ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے، ایک دم وہ سارے کنگن زمین پہ گر جاتے ہیں۔ وہ کیسر روم جو دنیا میں سپر طاقت کہلاتا تھا اور جس کا سلطنت کا یہ عالم تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ عربوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ یہ وحشی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، زندہ جانور کا خون پی لیتے ہیں، بچیوں کو درگور کر دیتے ہیں، لڑائیاں کئی 100 سال تک لڑتے ہیں، تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ان پر حکومت کرنی ہی بھی نہیں ہے۔ اس نے ان کو چھوڑ کر باقی دنیا پہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن اس دن زوال کی پہلی کڑی کہ وہ سارے کنگن گر گئے، اور اس کو ایک دم نجومیوں نے بتایا کہ آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تیری سلطنت کے غروب ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اس دن کسی کے ہاں لڑکی پیدا نہیں ہوئی، جس دن ہمارے نبی کی میلاد ولادت ہوئی، اس دن پوری کائنات کے اندر ہر ماں نے بیٹا پیدا کیا۔ اللہ نے ہر انسان کو جس کے ایک مقدر میں اس دن اولاد تھی بیٹا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں ہمارے نبی جب ماں کے رحم سے دنیا میں تشریف لائے تو بچے کی یہ ناف ہوتی ہے، لیکن آپ کی پہلے سے کٹی ہوئی تھی، ختنہ پہلے سے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے جسم کے ساتھ ایک ذرہ بھی گندگی کا نہیں تھا، ایک ذرہ بھی نجاست کا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی زمین پر رکھے گئے ایک دم آپ ایسی حالت میں تھے جیسے سجدے کی کیفیت ہوتی ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت انگلی اس طرح تھی، ہاتھ اس طرح تھے کہ انگلی وحدانیت کی علامت بیان کر رہی تھی کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، رب بھی ایک ہے، رب کا محبوب بھی ایک ہے۔ گویا کہ یہ چیز بتائی
ویسے تو یہ اشارہ تھا، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اشارہ تھا کہ رب بھی ایک ہے اور رب کا محبوب بھی ایک ہے، اور اللہ نے پوری کائنات کو آپ پہ آشکارا کر دیا۔